الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت طوفان نوح کے 1709 سال کے بعد ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2300 سال بیشتر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ کا زمانہ سید کائنات فخر موجودات علیہ افضل الصلوات کی ولادت باسعاد سے تقریباً 3070 سال پہلے ہے۔ والد ماجد کا نام طارق تھا اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ثانی تھا۔ بعض نے نوفا اور بعض نے لیوسا کہا ہے، بعض نے امیلہ بھی کہا ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ کا نام بونا بنت کربن بن ابن کرسی ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: ابراہیم ابن طارق ابن ناخور ابن سارو ابن روا ابن تاتع ابن عامر ابن شالخ ابن ارفشد ابن سام ابن نو ابن لامک ابن متو شالح ابن ادریس ابن یارو ابن ملہلل ابن کینان ابن انوش ابن شیش ابن آدم علیہ السلام۔ آپ کی ولادت شہر بابل سے متصل قصبہ کوشی میں ہوئی۔ تفسیر خزائن عرفان میں فرمایا کہ آپ کی جائے پیدائش امواز کے علاقہ میں مقام سوس ہے۔ آپ تہ خانہ میں کتنا عرصہ رہے، اس سلسلے میں بعض کہتے ہیں کہ 7 برس، بعض 13 برس اور بعض 17 برس کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ 15 ماہ رہے۔ تہ خانہ میں مقیم ہونے کا واقعہ علماء تفسیر اور اصحاب اخبار سیر کے بیان کے بموجب یوں ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ یہ لوگوں سے اپنی پرستش کراتا، کاہن اور نجومی کثرت سے اس کے دربار میں حاضر رہتے۔ نمرود نے ایک شب خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے، اس کی روشنی کے سامنے آفتاب و مہتاب بالکل بے نور ہو گئے۔ اس سے بہت خوفزدہ ہوا۔ کاہنوں سے تعبیر دریافت کی۔ کاہنوں نے کہا، اس سال تیری بادشاہت میں ایک فرزند پیدا ہوگا جو تیرے زوال ملک کا باعث ہوگا، اور تیرے دین والے اس کے ہاتھ ہلاک ہوں گے۔ یہ خبر سن کر نمرود پریشان ہوا۔ اس نے حکم دیا کہ جو بچہ پیدا ہو قتل کر ڈالا جائے، مرد عورتوں سے علیحدہ رہیں۔ پھر اس کی نگہبانی و پاسبانی کے لیے ایک محکمہ قائم کر دیا گیا۔ تقدیر الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حاملہ ہوئیں۔ کاہنوں نے اس کی بھی خبر دی کہ وہ بچہ حمل میں آ گیا ہے، لیکن چونکہ حضرت کی والدہ محترمہ کی عمر کم تھی، ان کا حمل کس طرح بچانا نہ گیا۔ جب زمانہ ولادت باسعاد قریب ہوا تو آپ کی والدہ صاحبہ اس تہ خانہ میں چلی گئیں جو آپ کے والد محترم نے شہر سے دور کھود کر تیار کیا تھا۔ وہاں آپ کی ولادت ہوئی اور وہیں آپ رہے۔ پتھروں سے اس تہ خانہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا۔ روزانہ والدہ محترمہ دودھ پلا آتی تھیں، اور جب وہاں پہنچتی تو دیکھتی تھی کہ آپ سر انگشت چوس رہے ہیں، آپ انگلی چوس رہے ہیں، اس سے دودھ نکل رہا ہے۔ آپ بہت جلد بڑھتے تھے، ایک مہینے میں اتنا جتنے دوسرے بچے ایک سال میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو آپ نے کتنے نکاح فرمائے؟ اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ آپ نے 4 نکاح فرمائے۔ پہلا نکاح حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ان دونوں کے وصال کے بعد کنعانیوں کی ایک صاحبزادی کنتورہ یکتن سے نکاح فرمایا۔ ان کے انتقال کے بعد آپ نے
حجون بنت ظہیر کو اپنے نکاح میں لیا۔ آپ کے کتنے صاحبزادے ہیں، ان کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ آپ کے 8 صاحبزادے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکم سے، حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکم سے، مدین، زمران، بخشان، یشبک، نوح، یہ 6 آپ کی تیسری زوجہ قنطورہ بنت یقطن کے شکم سے ہیں۔ تفسیر نعیمی میں تفسیر حقانی کے حوالے سے ہے کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کی شکم سے 7 صاحبزادے تھے: اسماعیل، زمران، یسکان، مدان، مدیان، اسباق، سوق۔ مختلف روایات آئی ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے آپ کے 12 اولاد کرام کے نام بیان فرمائے: اسماعیل، اسحاق علیہ السلام، مان، زمران، سرح، نفش، نفشان، امیم، کیسان، سورح، لوطان اور نافش۔ حاشیہ جلالین میں 4 صاحبزادوں کے نام آئے ہیں: اسماعیل، اسحاق، مدین اور مدائن۔ آپ نے صنم کدہ کے جن بتوں کو توڑا تھا، ان کی تعداد 72 تھی۔ کل 73 بت تھے، بعض سونے چاندی کے، بعض لوہے تانبے کے اور بعض پتھر اور لکڑی کے تھے۔ سب سے بڑا بت جس کو آپ نے چھوڑ دیا تھا وہ سونے کا تھا، اس کے سر پر جواہر و ظواہر سے مرصع تاج تھا، دونوں آنکھوں میں 2 یاقوت تھے جس سے رات کو روشنی پھوٹتی تھی۔ جب آپ کو جلانے کا حکم نمرود نے دیا، اس کے بارے میں بھی مختلف روایات آئی ہیں۔ آپ کو جلانے کا مشورہ خود نمرود نے دیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ مشیر فارس کا ہنوب نامی شخص تھا۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے زمین میں دسا دیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کا نام ہیزن تھا۔ آگ جلانے کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی اور اس میں لکڑیاں جو ڈالی گئیں، کتنا عرصہ لگا آگ جلانے کے لیے؟ 1 ماہ تک کوشش کی، تمام قسم کی لکڑیاں جمع کی گئی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ 1 سال تک لکڑیاں جمع کی گئی تھی۔ آتش نمرودی کریا کوسی میں دہکائی گئی تھی۔ یہ کوسی جگہ کا نام ہے، وہاں یہ آگ جلائی گئی تھی۔ نار نمرودی 7 دنوں تک اس طرح مشتعل کی گئی کہ اس کے اوپر سے پرواز کرنے والے پرندے بھی جل جاتے تھے۔ اس آگ کی بلندی اتنی تھی کہ اس کے شعلے اہل شام کو دکھائی دیتے تھے۔ اس کی آواز 1 دن رات کی مسافت تک سنائی دیتی تھی۔ یہ پتھر کی 4 دیواری تھی، جس 30 گز لمبی اور 20 گز چوڑی تھی، اور اس 4 دیواری کی بلندی 30 گز تھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آتش گاہ نمرودی کا طول و عرض 10 فرسنگ تھا، اور ایک روایت میں 4 فرسنگ تھا۔ ایک روایت میں اس میں طول 80 ہاتھ تھا اور عرض 40 ہاتھ۔ جب آگ کافی طور پر مشتعل ہو گئی تو سب کو فکر ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں کیسے ڈالا جائے۔ اس وقت ابلیس شیطان آیا اور منجنیق بنانے کا طریقہ سکھایا۔ اس نے منجنیق دوزخ میں دیکھا تھا اور اس میں رکھ کر پھینکنے کا مشورہ دیا۔ بعض نے کہا کہ یہ منجنیق بنانے کا طریقہ ہیزین نامی شخص نے سکھایا تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دسا دیا تا قیامت دستا جائے گا۔ اس وقت آپ کی عمر، جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اس وقت آپ کی عمر شریف 16 سال کی تھی، بعض نے 26 سال کہا ہے۔ اس وقت رول حمین بحکم الہی حریر جنت کی ایک قمیص لے کر آئے اور آپ کو پہنائی، کیونکہ آپ کے کپڑے اتار کر آپ کو اس آگ میں ڈالا گیا۔
ڈالا گیا تھا، اس لیے ایک دم حضرت روح الامین آئے اور حریر کی قمیص آپ کو پہنائی گئی۔ آپ آتش نمرود میں 7 دن رہے، بعض نے 40 دن اور بعض نے 50 دن کہا ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے آگ کو سرد ہو جانے کا حکم صادر فرمایا، اس وقت پوری دنیا کی آگ سرد ہو گئی۔ دنیا بھر میں کوئی بھی اس دن آگ سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکا۔ یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، جب اللہ نے یہ حکم سنایا تو تمام جو دنیا میں آگ تھی وہ سرد اور سلامتی والی ہو گئی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق 7 شبانہ روز، تیسری روایت کے مطابق 40 اور چوتھی روایت کے مطابق 70 شبانہ روز پوری دنیا بھر کی آگ سرد رہی۔ آگ تھی لیکن حرارت نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق سب سے پہلے لوط علیہ السلام نے کی، اس وقت جبکہ آپ آتش نمرود سے بسلامت باہر تشریف لائے۔ آپ نے بحکم الہی 80 برس کی عمر شریف میں تیشے کے ساتھ اپنا ختنہ خود فرمایا۔ ایک دوسری روایت کے بموجب 120 سال کی عمر شریف میں، یہ روایت حضرت ابو ہریرہ کی ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 120 سال کی تھی اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا 90 سال سے متجاوز کر چکی تھی، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی گئی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق اس وقت آپ کی عمر 112 سال اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 99 سال کی تھی۔ ایک روایت کے مطابق اس وقت آپ کی عمر مبارک 99 سال کی تھی۔ آپ نے ذی الحجہ کی 8ویں شب کو خواب دیکھا تھا کہ جس میں بیٹے کی قربانی کا حکم تھا۔ دن بھر غور فکر کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا فقط میرا خیال ہے۔ یہ پورا دن فکر و تدبر میں گزارا۔ 9ویں شب کو پھر یہی خواب دیکھا تو پہچانا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس لیے 8ویں تاریخ کا نام یوم ترویہ یعنی غور کرنے کا دن اور 9ویں تاریخ کا نام یوم عرفہ یعنی پہچانے کا دن رکھا گیا۔ پھر 10ویں شب کو آپ نے وہی خواب ملاحظہ فرمایا اور صبح کو قربانی پیش کی، اس لیے اس دن کا نام یوم النحر رکھا گیا۔ آپ نے چند پرندے جو ذبح کیے اور ذبح کرنے کے بعد ان کو حکم فرمایا وہ زندہ ہو گئے۔ ان کے نام یہ ہیں مور، مرغ، کبوتر، کوا، اور دوسری روایت میں مور، مرغ، کبوتر اور گدھ۔ آپ نے بحکم الہی ان پرندوں کو ذبح فرمایا، ان کے پر اکھاڑے اور کیما کر کے ان کے اجزاء باہم خلط ملط کر دیے۔ اس مجموعہ کے حصے کر کے 4 یا 7 پہاڑوں پر رکھ دیے، سب کے سر اپنے پاس محفوظ رکھے۔ پھر فرمایا چلے آؤ حکم الہی سے، آپ جس جانور کو آواز دیتے اس کے بکھرے ہوئے پر اجزاء ادھر ادھر سے اڑتے آپس میں جڑتے خون کے ساتھ ملتا ہوا اڑتا ہوا آپ کے پاس آتا۔ آپ اسے دوسرے پرندے کا سر دیتے تو قبول نہ کرتا، خود اس کا سر دیتے تو جڑ جاتا۔ خدا کی قدرت کا یہ ایمان افروز نظارہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے بچشم سر دیکھا۔ دین ابراہیمی کو سب سے پہلے ابو خزاع بن عامر لہی نے رد و بدل اور قطر بیونت کیا۔ آپ کی اصل زبان سریانی تھی، مگر جس وقت آپ با ہجرت شہر سے نکل چلے تو نمرود کو اس کی خبر ملی۔ اس نے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے جاسوس بھیجا۔ نمرود کا جاسوس آپ کے پاس اس وقت پہنچا کہ آپ دریائے عبور کر رہے تھے۔ اسی وقت رب تعالیٰ نے آپ کی زبان سریانی سے عبرانی تبدیل فرما دی۔ اس جاسوس سے آپ نے کلام کیا مگر وہ آپ کو نہ پہچان سکا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کے مطابق آپ کی عمر شریف 200 سال ہوئی اور امام نووی وغیرہ کے مطابق آپ 175 سال اس دنیا میں تشریف فرما رہے۔ ایک قول 195 کا بھی ہے اور آپ کا مزار شریف آپ کے قبر انور جبرون میں ہے۔ اللہ تعالیٰ
آپ پر ہزاروں کروڑوں رحمتیں اور سلام نازل فرمائے اور آپ کے صدقے میں ہماری بخشش فرمائے۔ السلام علیکم۔